اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس شخص کے اوپر کس کس کا صدقہ فطر واجب ہے. تو یاد رکھیں کہ ایک تو اگر کوئی مالک نصاب ہے تو اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا. اس کے علاوہ اس کے گھر میں جو اس کی کفالت میں نابالغ بچے ہیں ان کا صدقہ فطر اس شخص کے اوپر واجب ہوگا، بشرطے کہ مالک نصاب ہو تو ان کا بھی واجب ہوگا، جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور نابالغ ہیں. اور اگر بالغ بیٹا بیٹی ہیں یا زوجہ ہیں یا ماں باپ ہیں تو ان کا صدقہ فطر اس شخص کے اوپر واجب نہیں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اگر شوہر انکار کر دے کہ میں زوجہ کا صدقہ فطر ادا نہیں کرتا تو زوجہ اگر مالک نصاب ہیں تو انہیں خود اپنا صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے. لیکن ہمارے عموماً رواج یہی ہو گیا ہے کہ گھر کا سرپرست وہ سب کا حساب کرتا ہے، کتنے افراد ہیں اور پھر کل کی رقم ادا کر دی جاتی ہے. تو یہ بھی طریقہ صحیح ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ کس پر واجب ہے اور کس کس کا واجب ہے. لہذا واجب تو جو مالک نصاب ہے اس کا اپنی ذات کا صدقہ ادا کرنا واجب ہے، اور باقی جو گھر والے ہیں ان میں سے نابالغ بچوں کا صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوتا ہے، بالغان کا کوئی واجب نہیں ہوتا. اسی طریقے سے اگر مجنون اولاد ہیں، پاگل ہیں، اب چاہے وہ بالغ ہو نابالغ، اس میں باپ کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہی ان کا صدقہ فطر ادا کرے گا. اگر بالفرض کسی کا والد فوت ہو گئے ہیں تو پھر دادا والد کے قائم مقام ہوتا ہے، اور دادا اپنے پوتوں کی طرف سے یا نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر کو ادا کرے گا. لیکن بالفرض اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اور ماں موجود ہے، یہ بیوہ عورت ہے، اس کے چھوٹے بچے ہیں، تو بیوہ عورت پر اپنے بچوں کا صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ نان نفقہ باپ پہ واجب تھا تو باپ کو ہی صدقہ فطر کی ادائیگی لازم تھی، ماں پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا ہے. ہاں ادا کرے گی تو انشاءاللہ ادا ہوگا اور اس کو ثواب بھی ملے گا، لیکن ماں پر واجب نہیں ہے. اب اس کے چند مسائل مزید سماعت فرما لیں. ایک بات تو یہ کہ صدقہ فطر کی ادائیگی کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں ہوتا. لہذا مثال کے طور پہ اگر کوئی پورے مہینے روزہ نہ رکھ سکا بیماری کی وجہ سے، کسی وجہ سے، اور ہے وہ مالک نصاب، تب بھی اسے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے. لہذا اب وہ صدقہ فطر کی حکمت کو سامنے رکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں نے تو روزے رکھے نہیں، جب روزے نہیں رکھے تو اس میں کمی کا کیا سوال، جب کمی ہی نہیں ہوئی تو میں اس کمی کو پورا کرنے کے لیے صدقہ فطر کیوں دوں. تو یہ یہاں پر معاملہ نہیں چلے گا. وہ ایک نبی کریم نے فائدہ ضرور بیان فرمایا ہے، لیکن اس فائدے کا حاصل ہونا کو ضروری نہیں ہے. وہ فائدہ حاصل نہ بھی ہو تو صدقہ فطر اس شخص پہ مالک نصاب پر لازم ہے. تو روزہ رکھنا شرط نہیں ہے، اگر روزے نہیں بھی رکھے تب بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا. ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر جیسے ہم نے زکوٰۃ کے اندر بتایا تھا کہ پورا سال گزر گیا، زکوٰۃ لازم ہو گئی، لیکن سال گزرنے کے بعد تمام مال ہلاک ہو گیا تو زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے، معاف ہو جاتی ہے. لیکن صدقہ فطر میں ایسا نہیں ہوتا. جس نے عید کے دن کی صبح صادق پائی، اس کے بعد اگرچہ اس کا مال ہلاک ہو گیا، اس پر صدقہ فطر لازم ہے. ابھی ادا کرے ٹھیک، ورنہ پوری زندگی میں جب کبھی موقع ملے اس کو ادا کر سکتا ہے. اب صدقہ فطر کی مقدار یاد رکھیے کہ آپ گھر میں جو بھی آٹا کھاتے ہیں اس کے 2 کلو 50 گرام آٹے کی قیمت یہ صدقہ فطر کی مقدار ہے. یا تو آپ 2 کلو 50 گرام آٹا تول کر وہ کسی فقیر کو دے دیں تب بھی ٹھیک ہے، یا اس کی قیمت کا حساب کر لیں. یہ ایک صدقہ ہے جو شریعت نے ہم پر واجب قرار دیا ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ مدینے کی گلیوں میں ندا کر دی جائے کہ صدقہ فطر واجب ہے. اور ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا تاکہ دوران روزہ جو کچھ کمی رہ گئی، کوتاہی ہو یا کوئی بیہودہ کلمات زبان سے نکلے ہوں تو ان کا کفارہ ہو جائے. اور دائلمی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک صدقہ ہے جو شریعت نے ہم پہ لازم قرار دیا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے روزوں کی ادائیگی میں جو کوئی کوتاہی رہ گئی، کمی رہ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے اس کوتاہی کو پورا فرما دے گا. اور اس کے علاوہ اگر کوئی بیہودہ کلمات نکل گئے ہوں تو ان کا کفارہ ہوگا. اور ایک روایت کے مطابق اس میں غریبوں کے لیے بھی فائدے ہیں،
یعنی نبی کریم نے فرمایا غریبوں کے لیے خورش ہے، خورش مانے کہ ان کے کھانے کا سامان ہے. تو کیونکہ عید الفطر سے پہلے یہ صدقہ فطر ادا کرنا مستحب ہوتا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ پھر وہ جو غریب لوگ ہوں گے، فقیر ہوں گے، وہ صدقہ فطر لے کر عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکتے ہیں. تو صدقہ فطر کا حکم ہمیں معلوم ہو گیا کہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے. اب اس کی ادائیگی کا وقت یاد رکھیں کہ پوری زندگی اس کی ادائیگی کا وقت ہے. یہ عوام کا غلط خیال ہے کہ صدقہ فطر عید الفطر سے پہلے ہی ادا ہو سکتا ہے. چنانچہ اگر دیر ہو گئی، کوئی تیزی کے ساتھ مسجد میں پہنچا، جماعت کھڑی ہو گئی تھی، وہ عید کی جماعت میں شامل ہو گیا، تو بعض اوقات وہ پریشان ہوتے ہیں کہ جی اب تو وقت نکل گیا، اب ہم کیسے ادا کریں. تو یاد رکھیں کہ اس کا مستحب وقت تو یہی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کیا جائے، ورنہ اگر عید کی نماز سے پہلے ادا نہیں کر سکے ہیں تو بعد میں ادا کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا ہوگا. اور اگر عید کی نماز سے پہلے یعنی کوئی رمضان میں صدقہ فطر ادا کرنا چاہے مثال کے طور پر، یعنی وقت آنے سے پہلے، تو وہ کر سکتا ہے اور بعد میں اس کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ عید اس کی ادائیگی کب ہم پر واجب ہوگی. جس شخص نے عید کی فجر پالی، یعنی طلوع صبح صادق جس کو کہا جاتا ہے، جیسی سحری ختم ہوگی تو فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اسی کو طلوع صبح صادق کہا جاتا ہے. تو جس شخص کو یہ طلوع صبح صادق مل جاتی ہے اس کے اوپر صدقہ فطر لازم ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر اسی شخص کے اوپر واجب ہوگا جو مالک نصاب ہوگا. اور مالک نصاب کی تعریف آپ کو بتائی تھی کہ نصاب دراصل مال کی ایک مخصوص مقدار کو کہتے ہیں، جو سونے میں 7.5 تولہ سونا ہے، چاندی میں 52.5 تولہ چاندی. اگر روپیہ ہے تو اتنا کہ کم از کم اس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہوں. آپ کے گھر میں ضروریات زندگی سے زیادہ اتنا سامان ہے کہ جس کی مالیت اس مقدار تک پہنچ جائے تو ان لوگوں پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے. لیکن یہ وجوب کا معاملہ ہے، کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جس پر واجب نہیں ہے وہ ادا بھی نہیں کر سکتا. ادا تو کرنا ہی چاہیے، ہر شخص کو ادا کرنا چاہیے، لیکن جو مالک نصاب ہے اس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، یعنی نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا. اور جس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، یعنی وہ مالک نصاب نہیں ہے، وہ اگر جان بوجھ کر بھی صدقہ فطر چھوڑ دے، ادا نہ کرے، تو وہ گناہگار نہیں ہوگا. لیکن ادا سب کو کرنا چاہیے، کیونکہ اس صدقے کی ادائیگی کی جو حکمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، وہ حکمت مالک نصاب کے ساتھ ہی متعلق نہیں ہے. یعنی روزوں کی کمی کو پورا کرنا، تو جس پر واجب ہے وہ ادا کرے گا، اس کی بھی روزوں کی کمی پوری ہوگی. جس پہ صدقہ فطر واجب نہیں ہے وہ بھی ادا کرے گا، تو انشاءاللہ روزوں کی کمی پوری ہو جائے گی.